بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنی اوتھ ٹیکنگ مکمل کر لی ہے اور اپنے آفس کا چارج سنبھال لیا ہے. لیکن جو پاکستان کی اس ٹائم اکنامک فرنٹ پہ جو صورتحال ہے وہ اتنی دگرگوں اور اس کے اتنے مسائل ہیں کہ اس کی ایک جھلک جو ہے وہ ایک جی ایس ٹی کی جو آئی ایم ایف نے ایک پرسکرپشن دی ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہیں، ان کو آپ دیکھیں اور اس پہ بات چیت کریں. ان کا جو امپیکٹ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ ریشنلائز ہم کریں، جس کو انہوں نے ریشنلائز کا ورڈ استعمال کیا ہے، تو وہ کوئی 1300 ارب روپے کے ایڈیشنل ٹیکسز لگانے پڑیں گے. کچھ سیکٹرز کی جو زیرو ریٹنگ ہے اس کو ختم کر کے، کچھ کی ایگزمپشنز جو ہے جو چھوٹ دی گئی ہے اس کو ختم کر کے، اور کچھ جو ریڈیوسڈ ریٹ ہیں، جو کم ریٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹینڈرڈ ریٹ 18% ہے، تو جو کم ریٹس ہیں ان کو ختم کر کے. تو یہ 3 چیزیں جو بڑی کہی گئی ہیں، 1300 ارب روپے کا امپیکٹ ہے. آج ہم نے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب سے ایک بار پھر ریکویسٹ کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایف بی آر کے اوپر ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. ان سے گزارش کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے آئیں، سمجھیں کہ یہ جو پروپوزلز ہیں یہ فیزیبل بھی ہیں یا ان کا رزلٹ کیا نکلے گا، یا کس طرح سے ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے اپنی نیگوسیشن ٹیم کو کس طرح سے یہ چیزیں پچ کر کے اس کا کیا حل ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب یہ ساری انفارمیشن جو میں نے اپنے انٹرو میں بیان کی یہ آپ کے سامنے ہے. اب کرنا کیا ہے ہم نے، چونکہ یہ آئی ایم ایف کے ایجنڈا پہ ابھی سے نہیں ہے، یہ پہلے سے چیزیں موجود ہیں. جی مہتاب صاحب، میں نے آپ کی وہ نیوز میں پوری رپورٹ بھی پڑھی ہے اس کے بارے میں. تو میرا تو پہلا تو یہ ہوگا کمنٹ کہ آئی ایم ایف تھوڑا سا کثر نفسی سے کام لے رہا ہے. اس سے صرف ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں اضافہ نہیں ہوگا اور 1300 بلین نہیں آئے گا، بلکہ غربت بھی ختم ہو جائے گی پاکستان میں سے، پر کیپٹا انکم بھی بڑھ جائے گی. وہ اس طرح کہ جب غریب ختم ہو جائے گا تو غربت تو ختم ہوگی ہی نا. اور پر کیپٹا انکم بھی جو آپ کو پتہ ہے کہ ایوریج ہوتی ہے، جب اس میں لوور اینڈ والے نکال دیں تو پر کیپٹا انکم بھی امپروو ہو جائے گی. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف شاید پاکستان کو ایک تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور تجربہ گاہ اکنامکس کے لیے نہیں، ایک سوشیولوجی کے ایکسپیریمنٹ کے لیے کی طرح دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگوں پہ کتنا بوجھ ڈال سکتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ بغاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آلریڈی لوگ جو ہیں ہمارے لوور کلاس والے اور لوور مڈل کلاس والے آلریڈی اتنا زیادہ انڈر اسٹریس ہے کہ اچھا اب ہم ان پروپوزل کی بات کریں. اچھا سر، ایک میں اس میں اضافہ کر دوں. جی، میں یہ جو ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم ہوگی، جی، اگر چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے بھی ٹاکس کی ہیں، جی مجھے پتہ ہے، بالکل، آپ کس طرح سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ کم سے کم امپیکٹ پاکستان کے لوگوں کے اوپر آئے؟ دیکھیے مہتاب صاحب، یہ جو پروپوزل آپ نے جو سامنے لے کے آئے ہیں یہ تو انتہائی ان کی کوالٹی، ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو، لیکن کوالٹی بھی ان پروپوزلز کی انتہائی پور ہے. اور مجھے آئی ایم ایف کی کیپیسٹی پہ سیریس شک ہونے لگ گیا، جو شاید پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. جیسے آپ نے بتایا کہ جو 13 سے 16 تک کا پروگرام تھا اس کو کنسیو کرنے سے، اس کو امپلیمنٹ کرنے سے اور اسے کنکلوڈ کرنے تک میں شامل تھا. اس وقت ایسی ارریشنل قسم کی ڈیمانڈز نہیں آتی تھی، بلکہ ڈیمانڈز آتی ہی کوئی نہیں تھی. ہم ایک پروپوزل ان کے پاس لے کے آتے تھے، وہ اس کی اکنامکس، اس کی فیکٹس اینڈ فگرز کو ویریفائی کر لیتے تھے اور کہتے تھے ٹھیک ہے، گو اہیڈ. کبھی انہوں نے کچھ امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ یہ کریں. بہرحال شاید اب صورتحال بدل گئی ہے، تو امپورٹنٹ نیگوسیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم مثلاً انہی پروپوزلس کو دیکھ لیں. سب سے پہلے تو یہ ایک کانسیپٹ کلیئر آپ کو تو کلیئر ہوگا، آپ کے لسنرس کے لیے بھی کلیئر کر دیں کہ سیلز ٹیکس دیتا کون ہے. سیلز ٹیکس کوئی بزنس نہیں دیتا، کوئی انڈسٹری نہیں دیتی. سیلز ٹیکس کنزمپشن کے اوپر کنزیومر پہ ٹیکس لگتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز سے ایگزیمپشن ہٹا لیں تو ہم بزنس پہ کوئی ٹیکس کا برڈن نہیں ڈال رہے، ہم کنزیومر پہ ڈال رہے ہیں. بالکل عام صارف کے اوپر، عام صارف پہ. دیکھیں، اور اب ان میں ہم دیکھ لیں گے کیا کیا چیزیں ہیں.
ان میں مثلاً جو ہے ہمارے پاس ایک سورس آف انفارمیشن اویلیبل ہے کہ ایف بی آر ہر بجٹ کے ساتھ ایک کاسٹ آف ٹیکس ایگزمپشن دیتا ہے. جی سر. آخری بجٹ کے ساتھ جو آئی تھی وہ شاید 2021 میں جو تھا, جی سر. اس میں جو سب سے بڑا خرچہ تھا وہ 633 بلین ہے پیٹرولیم کی سیل ٹیکس ایگزمپشن کا. جی سر, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس میں آپ کو 18% اس میں لگانا پڑے گا. ہاں یہ جی, لکھا اب ہوا دیکھیں ہے. نا, اب اس اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, علیحدہ سے اس کو اس میں لکھا ہوا ہے کہ فیول کے اوپر جی یہ جو ہے وہ باقی جو کنٹریز ہیں انہوں نے بھی کیا ہے, آپ بھی کریں, پتہ نہیں کون سی کنٹریز نے اب کی ہے. آئی ایم ایف سے کوئی یہ پوچھے, اگر نیگوسیشن کرنے والا کوئی بندہ ہو تو وہ اس سے یہ پوچھے کہ جی باقی ملکوں میں پی ڈی ایل لگا ہوا ہے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگی ہوئی ہے. اب یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس کا اس وقت ریٹ ہے, پیٹرول کا ریٹ ہے یا ڈیزل کا, یہ 18% تقریباً 50 سے 60 روپے بن جائے گا ایکسٹرا. اتنے ہی پیسے آپ پی ڈی ایل کی صورت میں لے رہے ہیں. تو اگر پی ڈی ایل کیوں لیتے ہیں, سیل ٹیکس کیوں نہیں لیا جاتا, اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ وہ سارے کا سارا پیسہ سینٹر کے پاس رہتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ڈویزیبل پول کا نہیں پیسہ چوائس ہے کہ وہ پی ڈی ایل لے رہی ہے. اب اسی اماؤنٹ کا ایک اور اس میں سیل ٹیکس لگانے کی قطعاً کوئی جسٹیفیکیشن اور ڈبل ٹیکسیشن ہو جائے گی سر. جی بالکل ہو جائے گی. اور وہ اس سے جو مہنگائی کا سیلاب آئے گا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب پیٹرولیم پروڈکٹس بڑھیں, ٹرانسپورٹیشن بڑھ جاتی ہے, تو وہ کسی صورت میں بھی فیزیبل نہیں ہے. دوسری ایگزیمپشنز کون سی ہیں, آپ نے اپنی اس میں رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے. اس میں سب سے میجر ایگزیمپشن جو ہے ادویات کی ہے, فارماسوٹیکل پروڈکٹس کی. اب وہ ختم کر دیں. ہر کنزیومر جو چاہے غریب سے غریب بھی دوائیاں استعمال کر رہا ہے, اس کی دوائیوں کا خرچہ اتنا بڑھ جائے گا. پھر جو ہے ان پروسیسڈ فوڈ کی آئٹمس کی جو ہے نا, مثلاً آٹے کی ایگزیمپشن ہے, جو را ویجیٹیبلز ہیں یا میٹ ہے, کھلا میٹ ملتا ہے یا لائیو اینیملز ہیں, ان کی ایگزیمپشن ہے. اس میں یہاں کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پیکیجڈ پروڈکٹس ہیں, مثلاً یہ جو ہم چکن کے پروڈکٹس جو ڈبوں میں خریدتے ہیں, ان پہ آلریڈی سیلز ٹیکس جو برانڈڈ ہے, جو برانڈڈ ہیں. اسی طرح دوسری چیزوں پہ بھی جو ہیں, ان جو فوڈ آئٹمس ہیں جو ڈبوں میں پیک ملتے ہیں, ان پہ سیلز ٹیکس آلریڈی موجود ہے. ایگزیمپشن کس کی ہے, جو کہ عام ایک ریڑھی والا یا جو بازار پہ کھوکھے والا بیچ رہا ہے کھلی چیزیں, وہ ان پہ ایگزیمپشن ہے. اب اگر وہ ایگزیمپشن آپ ختم کر دیں, پہلے تو اس میں ایڈمنسٹریشن کا پرابلم ہے کہ وہ لوگ جس سیکٹر میں, جس انڈاکومنٹڈ کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں, ان سے آپ سیل ٹیکس کیسے لیں گے, کیسے ایڈمنسٹر کریں گے. اور دوسرا یہ ہے جو ہم پہلے بھی بات کر چکے جنرلی, کہ ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی. ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی. کہ ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پھر دیکھ لیں, پھر ایک اور قسم کے آئٹم دیکھ لیں. آپ نے بھی شاید لکھا ہوا ہے کہ جو ایکسپورٹ سیکٹرز کو چیزیں سپلائی کی جاتی ہیں, ان پہ بھی زیرو ریٹ کیا گیا ہے. اس لیے کہ آئی ایم ایف بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپورٹس کو آپ زیرو ریٹڈ ہی رکھیں. اب اگر وہ اپنے ان پٹس پہ سیل ٹیکس دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ ایکسپورٹ کر لیں گے تو پھر وہ ایف بی آر سے ریفنڈ آئے گا. ریفنڈ آئے گا. تو نیٹ افیکٹ کیا ہوا, آپ کو کیا ایڈیشنل اماؤنٹ. بہت بڑا پرابلم ہے سر. پرائم منسٹر نے ابھی کہا ہے کہ 10 دنوں میں ریفنڈ سارا کلیئر کریں. جی بالکل. آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے سر. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں, جی ایک میں نے اپنی اس خبر کے اندر بھی یہ لکھا ہے سر, جی آئی ایم ایف نے یہ اسیسمنٹ نہیں دی کہ اگر یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھائیں گے, جی انفلیشن پہ اس کا کتنا امپیکٹ ہے. دیکھیں نا, ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. دیکھیں نا, میں نے آپ کو پیٹرول کی اگزامپل دی کہ 50 سے 60 روپے مہنگا ہو جائے گا. دوائیاں بھی آپ دیکھ لیں, دوائیوں کی قیمتیں تو ویریبل ہوتی ہیں, ہر ایک 18% مہنگی ہو جائے گی. آٹا 18% مہنگا ہو جائے گا, سبزی 18% ہو جائے گی, جو کہ اگرچہ لی نہیں جا سکے گی, ان سے ان لوگوں سے کلیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہوگا سیلز ٹیکس اتنے چھوٹے لیول پہ, لیکن وہ قیمتیں تو بڑھا لیں گے نا. اچھا سر, اگر ان کے کاغذ دیکھیں جی, اس میں وہ کہتے ہیں جی ہم چاہتے یہ ہیں کہ جی ایس ٹی موو کرے ٹورڈز ویٹ. ویٹ مین ویلیو ایڈڈ ٹیکس. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو پروگرام ہے, آپ کو یاد ہوگا ایک پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی ویٹ کی وجہ سے پورے کا پورا آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل نہیں ہوا. جی بالکل. اب یہ شروع میں ہی اس طرح کی چیزیں یہ لے کر آ رہے ہیں جو آگے چل کے کنڈیشنلٹیز میں کنورٹ ہو سکتی ہیں. جی وہ دیکھیں نا, 2010-11 میں ایک ویٹ کا بل بنایا گیا تھا, اس میں بھی میں شامل تھا. پھر اس کو ریفارم جی ایس ٹی کا, RGST کا نام دے دیا گیا. وہ اسمبلی میں ابھی بھی کہیں پڑا ہوگا. اس کی پولیٹیکل اتنی زیادہ اپوزیشن آئی تھی, پارٹیوں کے نام بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں جنہوں نے اپوز کیا تھا, وہ اس لیے نہیں ہو سکا. لیکن ان ایسنس ابھی بھی جو ہمارا سیلز ٹیکس ہے وہ ویٹ ہی ہے لارجلی,
کیونکہ ایک چین پوری چین پہ ٹیکس لگتا جاتا ہے، ہر بزنس اپنی ویلیو ایڈیشن کے مطابق ٹیکس دیتا ہے اور آگے سے ریکور کر دیتا ہے، جو کہ الٹیمیٹلی جا کے کنزیومر پہ پڑتا ہے، اس کا سارا جو بوجھ ہے وہ کنزیومر برداشت کرتا ہے، کنزمپشن پہ وہ ٹیکس ہے. تو ہے تقریباً یہ چند ایک انسٹانسز ہوں گے جو کہ آہستہ آہستہ ختم کر دیے گئے ہیں. مثلاً پہلے اسٹیل انڈسٹری پہ ویٹ نہیں تھا، بجلی کے ساتھ ایک ٹیکس لے لیا جاتا تھا، وہاں بھی ویٹ آ گیا ہوا ہے. تو ہے یہ لارجلی ویٹ ہی. پرابلم صرف یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو سپوزڈلی ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے، ہمیں نئے طریقے بتانے چاہیے. یہ ایگزیمشن ختم کر دینے والا تو کوئی ایک انتہائی سادہ آدمی میرے جیسا پرائمری پڑھا لکھا ہوگا وہ بھی بتا سکتا ہے جی ایگزیمشن ختم کر دیں، آٹا 18% مہنگا کر دیں تو آپ کو جو ریونیو آ جائے گا گورنمنٹ کو. اچھا. لیکن اس ریونیو کے نقصانات کیا ہوں گے؟ یہ تو ایک جو اتنی بڑی باڈی ہے جو کہ ساری دنیا کا اکنامک سسٹم سیدھا کر رہی ہے، اس کو اتنی تو سمجھ میرے خیال میں ہونی چاہیے. ویسے آپ کے خیال میں سر اس کا حل آلٹرنیٹ کیا ہمیں پیش کرنا چاہیے؟ اس کا آلٹرنیٹ حل دیکھیں یہی ہے کہ جی بہت ساری ایگزیمشنز اور کنسیشنز ایسی اویلیبل ہیں قانون میں، شاید سیل ٹیکس میں نہ اتنی زیادہ ہوں گی، انکم ٹیکس میں موجود ہیں، کہ جو کہ پریویلیجڈ کلاسز کو بینیفٹ پہنچا رہی ہیں. تو اگر کچھ ایگزیمشن ودرا کرنی ہی ہے، کوئی مشکل جس کو کہا جاتا ہے مشکل فیصلے لینے ہیں، تو مشکل فیصلے وہ لیں کہ جن سے پریویلیج کلاسز کو اپنا شیئر دینا پڑے زیادہ. اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس اکانومی سے سسٹم سے زیادہ بینیفٹ لے رہے ہیں تو انہیں ڈسپروپورشنیٹلی زیادہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے بجائے غریب آدمی. ایک آخری سر سوال، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جی ایس ٹی ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے، جی جی، اور یہ انفلیشنری اس کا ہوگا. آپ کے خیال میں اگر یہ پروپوزل مان لی جائیں تو اس کے نتیجے میں انفلیشن کے اوپر اور عام آدمی کے اوپر جو مہنگائی کا زور ہے اس پہ کتنا ایک اثر جو ہے وہ ہوگا؟ اور یہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ غریب ہی مکا دے ہو، جی بالکل بالکل، یہ سیدھا سادہ یہی نسخہ، یہ سیدھا سادہ نسخہ یہی ہے کہ غریب آدمی دیکھیں نا. اب اس میں میں آپ کو ابھی ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آئی ایم ایف اس کے بدلے میں کہے گا کہ اس کا ایڈورس افیکٹ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ بی آئی ایس پی کی کنٹریبیوشن بڑھا دیں. اب آئی ایم ایف کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ صرف بی آئی ایس پی لینے والے یہاں مشکل میں نہیں ہیں. میرے ذاتی خیال کے مطابق جو لوور مڈل کلاس، آپ کوئی فگر لے لیں، مثلاً 1 لاکھ تک جو آدمی مہینے کا کما رہا ہے وہ ڈسٹریس میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو بی ایس پی سے کچھ نہیں ملنا. آپ چند لوگوں کو بی آئی ایس پی کا 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ مہینے کا بڑھا کے آپ سمجھیں گے کہ یہ سارے افیکٹس میٹیگیٹ ہو گئے ہیں؟ یہ نہیں ہوں گے. یہ آخری سر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا یہ خطرہ موجود ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام ہے سر جو 3 سال کا ہوگا، جی، یہ مڈل کلاس کو مکمل ایویپوریٹ ہی نہ کر دے؟ پاکستان میں 2 طبقے ہو جائیں، یا امیر یا بالکل غریب. جی، یہ مڈل کلاس جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سر. جی، اس کے تناظر میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک اسٹرانگ ٹیم، ایک اسٹرانگ فائنانس منسٹر، بجائے اس کے کہ ٹیکنوکریٹس جی، نیگوشیٹ کریں، تاکہ پولیٹیکل اسپیکٹ کو بھی ہم سامنے رکھیں، سوشل اسپیکٹ کو بھی سامنے رکھیں، صرف اکانومی کے نمبرز کو ہی نہ ٹھیک کرتے رہیں. جی مہتاب صاحب، میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ فائنانس منسٹر یا کوئی بھی منسٹر پولیٹیشین کو ہونا چاہیے، کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ ان رابطے میں ہوتے ہیں، ان کی روٹس لوگوں میں ہوتی ہیں. جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تو باہر سے آتے ہیں اور جب ان کا ٹینیور ختم ہوتا ہے تو باہر چلے جاتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ عام آدمی کیسے زندگی گزار رہا ہے. ہم پولیٹیشینس کو بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، لیکن میرے حساب سے پالیسی میکنگ جو ہے وہ پولیٹیشین کو ہی کرنی چاہیے. ان کے پاس آبویسلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پورا ان کا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، وہ سارے ایک طرح سے ان کو ٹیکنوکریٹ سمجھا جا سکتا ہے، سیکریٹریز کو، ریجنل سیکریٹریز کو، چیئرمین ایف بی آر کو، ممبرز ایف بی آر کو، وہ ان کو سپورٹ کریں ٹیکنیکل چیزوں میں. لیکن ڈیسیژن میکنگ پولیٹیکل ریالٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پولیٹیشین کو ہی کرنی چاہیے. تو میں تو اس بات کا بہت بڑا سپورٹر ہوں کہ فائنانس منسٹر ہمیشہ ایک پولیٹیشین ہی ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. میں دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے اس میں دیکھنا ہے، چونکہ ایک اور ٹیکسیشن کا بوجھ جو خاص کر سیلریڈ کلاس ہے اس کو اپنے وہ ساری چیزیں طے کر لینی چاہیے، چونکہ ان کے اوپر جو ہے نا آئی ایم ایف کی ایک سیکنڈ پروپوزل بھی ہے، وہ ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تو اس ٹائم تک اجازت دیجیے. گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پلیز اس کے بارے میں کمنٹس کیجیے گا. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.